علم ترا، کیا تو نہیں دیکھتا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسبح لہ، تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے، من فی السماواتی، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، غالباً احادیث کے حوالے سے لکھی ہے، کہ یہ جو ہمیں 7 آسمان نظر آ رہے ہیں، ہر آسمان پر اتنے زیادہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ ایک چپے کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے کسی جگہ پر۔ عرش ہے، پھر ایک بیت المعمور جگہ ہے، فرمایا کہ وہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں وہاں پر، اور پہلے دن سے لے کے قیامت تک کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جس کی ایک مرتبہ باری آئی ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ خود اندازہ لگا لیجیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کتنی زیادہ مخلوق ہے، اور ایک انسان ہے جو اللہ کی تسبیح سے، اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل ہے۔ یہ انسان بالکل نہیں سوچتا کہ مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان کو دنیا میں اس وجہ سے بھیجا گیا تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ ان میں سے کون کون شخص ایسا ہے کہ جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو مشرک ہے، فرمایا مشرک کی مثال اور زانیہ عورت کی مثال ایک جیسی ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ اب مشرک اور زانیہ کی مثال ایک جیسی کیوں ہے؟ تو اس کو سمجھ لیں، جیسے دیکھیں مشرک جو ہے نا، مشرک وہ کہتے ہیں میں اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو بھی الہ مانتا ہوں، اللہ سے بھی حاجتیں مانگتا ہوں، اور شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی مانگتا ہوں۔ یہ مشرک ہے۔ اللہ سے بھی اپنی مرادیں پوری کرتا ہوں، اور داتا گنج بخش سے بھی اپنی مرادیں پوری کرواتا ہوں۔ یہ مشرک ہے۔ کیوں؟ یہ ہی کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتا ہوں۔ اب یہ بھی کا لفظ آ گیا بیچ میں، اور جو زانیہ عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں، میں اپنے شوہر سے بھی محبت کرتی ہوں اور ساتھ میں اوروں سے بھی محبت کرتی ہوں۔ یہ بھی کی بات کرنے والی ہے۔
اور اس کے مقابلے میں مشرک کے مقابلے میں موحد ہے، اور یہ کہتا ہے میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور جو پاک دامن عورت ہے وہ کہتی ہے میں صرف اپنے شوہر سے ہی محبت کرتی ہوں۔ تو اب دیکھیں یہ مشرک اور زانیہ، مشرکہ اور زانیہ عورت یا مشرک مرد اور زانی مرد، ان دونوں کو ایک اس پہ بیان کیا ہے۔ یہ دونوں بھی کی بات کرتے ہیں، ہی کی بات نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ان دونوں کی خصلتیں ایک جیسی ہیں۔ تو خیر میں بات بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے، اور وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کُلٌ، ہر ایک، قد علم، یقیناً وہ جانتا ہے، صلاتہ، اپنی بندگی کو، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو وہ کام کرتے ہیں۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف المصیر، لوٹ کے جانا ہے۔ الم ترى، کیا تو نہیں دیکھتا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یزجی سحابا، چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جوڑتا ہے آپس میں، ثم یجعلہ رکاما، پھر طے بطے کر دیتا ہے ان کو، فتر الودق یخرج من خلالی، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کو وہ نازل کرتا ہے ان بادلوں کے درمیان سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور پھر وہ نازل کرتا ہے آسمان سے، من جبال فیہا من برد، اس میں جو پہاڑ ہیں اولو کے، جو پہاڑ ہیں اولو کے۔ اب دیکھیں، اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہ بادلوں کو دوڑاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ بادل پھر آتے ہیں، آپس میں جڑتے ہیں، پہلے باریک سے ہوتے ہیں، پھر ان کی اب تہیں بننے شروع ہو جاتی ہیں، موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب موٹے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان بادلوں سے بارش کو نازل کرتا ہے۔ اب یہ کیسے پہاڑ نظر آتے ہیں؟ جیسے یوں سمجھ لیں جیسے اولوں کے یہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی جب جہاز کے اندر سفر کرے نا، وہ بہت اوپر سے جائے، تو پھر اس وقت یہ آدمی اگر جہاز سے دیکھے تو پھر اس کو نظر آتا ہے کہ یہ اولوں کے پہاڑ ہیں، یہ جو بادل ہیں یہ اولوں کے پہاڑ محسوس ہوتے ہیں۔ فرمایا فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس پہنچاتا ہے وہ اولے، من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ، اور پھیرتا ہے ان کو، عَمَّن من یشاء، اس سے جس سے وہ چاہتا ہے، جس کو پہنچانا چاہے تو وہاں پر پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بارش ہوتی ہے، بعض دفعہ بازار میں نہیں ہوتی۔ میں خود ایک دفعہ بازار کو کہیں کام کے لیے گیا، یہاں پر دھوپ تھی، اور بازار کو گیا تو بڑی سخت بارش لگی ہے، اور ادھر نڑیاں میں نہیں ہے، اور بازار یہ 10-15 منٹ کا راستہ ہے بائک پہ، اور وہاں پر لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ فَيُصِيبُ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، جہاں اللہ چاہتا ہے ان اولوں کو پہنچاتا ہے، جہاں نہیں چاہتا تو نہیں پہنچاتا۔
یکاد قریب ہے ثنا برقہ کہ اس کی بجلی کی چمک یذہب بالابصار وہ آنکھوں کو لے جائے۔ اس وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت بجلی چمک رہی ہو تو بجلی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ جب آپ بجلی کی طرف دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی جو نظر ہے یہ ختم کر دی جائے یا کم کر دی جائے۔ اسی طریقے سے جس وقت سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب روشنی کی طرف دیکھیں گے تو ممکن ہے اس سے آپ کی نظر پہ اثر پڑے۔ تو فرمایا یکاد ثنا برقہ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک یذہب بالابصار وہ آنکھوں کو لے جائے۔ آنکھوں سے لینے سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کی جو روشنی ہے اس کو ختم کر دے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹنے والا ہے۔ اب دن ہے رات آ جائے گی، رات ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے۔ دیکھیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹنے والا ہے۔ دن کو لے جاتا ہے، رات کو لے آتا ہے، رات کو لے جاتا ہے تو دن کو لے آتا ہے۔ اس پہ مجھے ایک دو باتیں یاد آئی۔ ایک دفعہ اہل حق کا ایک شخص تھا، اس کی بحث ہو گئی ایک داہریے سے۔ داہری اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو۔ تو اب ایسا ہوا کہ ان کا ایک ٹائم رکھا گیا کہ آپ نے اس وقت پہ پہنچنا ہے۔ اب اہل حق کا جو آدمی تھا اس نے جان بوجھ کر کچھ دیر کی اور دھوپ لگی ہوئی تھی، تو جس وقت یہ دیر سے پہنچا تو آگے داریہ کھڑا تھا، وہ کہنے لگا تم نے وعدے کی مخالفت کی ہے۔ یہ کہنے لگا دیکھو اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے نالے بہت زیادہ جو ہے وہ بہہ رہے تھے، تو اس وجہ سے راستہ بند تھا، تو مجھے تو نالا عبور کر کے آنا تھا، تو جس کی وجہ سے بارش ختم ہوئی ہے تو پانی کم ہوا ہے، پھر میں آیا ہوں۔ اب یہ داریہ کہنے لگا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جب بادل آئے ہی نہیں ہے، بادل تھے ہی نہیں، تو بارش کہاں سے آ گئی؟ اب یہ جو اہل حق کا آدمی تھا اس نے کہا اچھا جب بادلوں کے بغیر بارش نہیں آ سکتی تو مجھے بتاؤ یہ اتنا بڑا نظام یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کیسے آ سکتا ہے وجود میں؟ تو اہل حق کا یہ آدمی کہنے لگا جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ بات آپ نے خود ہی کر دی ہے، تو اس وجہ سے جب بغیر بادل کے بارش نہیں آ سکتی تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بغیر اتنا بڑا نظام وہ خود بخود نہیں آ سکتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایک واقعہ جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کا بھی واقعہ لکھا ہے۔ امام صاحب کا ایک داریے کے ساتھ مناظرہ تھا۔ امام صاحب ایسا ہوئے کہ ایک کشتی کے اندر بیٹھے اور یہ جو داہریہ تھا یہ بھی کشتی کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ جس وقت یہ کشتی کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو کسی سے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے امام ہیں۔ وہ آیا امام صاحب کے پاس بیٹھا، امام صاحب سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے امام ہیں،
تو امام صاحب فرمانے لگے سننے کو تو اور بھی بہت باتیں ملتی ہیں۔ اچھا، تو وہ داریہ پوچھنے لگا کہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں نے اس کیفیت میں دیکھا ہے کہ ایک درخت وہ زمین پر خود لگتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو خود بخود وہ کٹتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پھٹے وغیرہ بنتے ہیں، پھر اس سے ایک کشتی بنی ہے، اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کشتی خود بخود مسافروں کو لے کے جاتی ہے، واپس لاتی ہے، ان سے کرایہ بھی خود وصول کرتی ہے۔ جب یہ امام صاحب نے بات کہی، وہ داریہ کہنے لگا میں تو سمجھ رہا تھا آپ کوئی اتنے بڑے امام ہو، لیکن اب جا کے مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ تم تو بہت بڑے بے وقوف ہو۔ جب امام صاحب کو یہ بات کہی، امام صاحب نے کہا اچھا، جب یہ سارا نظام نہیں ہو سکتا، یہ درخت خود نہیں اگ سکتا، یہ کٹ نہیں سکتا، پھٹے نہیں بن سکتے، کشتی نہیں بن سکتی، پھر یہ مسافروں کو لے کے واپس آ جا نہیں سکتی، ان سے کرایہ وصول نہیں کر سکتی، تو پھر مجھے بتاؤ نا، یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام جس میں 7 آسمان بھی ہوں، 7 زمینیں بھی ہوں، عرش اور کرسی ہو، یہاں تک کہ اتنا بڑا نظام ہو، یہ نظام کیسے اللہ تعالیٰ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ تو جو مسئلہ میں نے سمجھانا تھا وہ تو نے خود ہی اپنی زبان سے کہہ دیا۔ تو اس وجہ سے اہل حق یہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ تو فن مناظرہ یہ ایسا فن ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سمجھ لینا تو بہت آسان طریقے سے، بہت بہتر طریقے سے آدمی دوسرے کو اپنا موقف سمجھا سکتا ہے۔ تو فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹنے والا ہے، تبدیل کرنے والا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، خلق، پیدا کیا ہے، کل دابۃ، ہر جانور کو، مما، پانی سے، ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، لیکن پانی یہ مختلف ہے، انسان کو انسان کے پانی سے، نطفہ سے، اور ایسے ہی گدھا گدھی ہیں ان کو دیکھ لو، تو ایسے ہی بھینس، گائے، تو ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم، پس بعض ان میں سے ایسے ہیں، من یمشی علی بطنی، جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل۔ سام کو دیکھیں، یہ پیٹ کے بل چلتا ہے اور اتنا تیز چلتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ ومنہم، اور بعض اس میں سے ایسے ہیں، من یمشی علی رجلین، جو چلتے ہیں 2 ٹانگوں پر۔ اب انسان ہے 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، مرغی ہے 2 ٹانگوں پہ چلتی ہے۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، گدھا ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، اب یہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ یخلق اللہ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا، البتہ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے، کی ہیں، آیات مبینات، واضح آیات۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یا ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، واطعنا، اور ہم نے ان کی اطاعت کی۔ ثم یتولی، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ نہیں ہے اہل ایمان والوں میں سے، یہ مومن نہیں ہے۔
یقولون آمنا باللہ سے منافقین کا تذکرہ ہے۔ ہر دور کے اندر مسلمانوں کے اندر منافق ہوتے تھے، تو ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر بھی منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا۔ آپ کے ہی واقعات اس کے پیچھے سن چکی ہیں۔ تو بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی سے۔ زمین جو تھی وہ یہودی کی تھی، اور بشر نامی آدمی نے اس زمین کو ہڑپ کر لیا، کیونکہ اس وقت رجسٹری وغیرہ، یہ انتقال وغیرہ یہ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا۔ بس جس کا گھر اس کے اوپر بنا ہے تو بس وہ اسی کی زمین ہے، اسی کا قبضہ ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ تو یہ جو زمین تھی یہ تھی یہودی کی، اور یہ بشر نامی ایک آدمی تھا، بظاہر یہ مسلمانوں میں تھا لیکن تھا یہ منافق۔ اب اس نے ایسا کیا کہ اس یہودی کی جگہ پر قبضہ کیا اور اس کے ساتھ لڑ گیا۔ تو اب ایسا ہوا کہ یہ جو یہودی تھا اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ہم اپنا فیصلہ، اپنا کیس جو ہے یہ لے کے جاتے ہیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ یہ بات یہودی نے کہی، اور یہ جو منافق تھا جو بظاہر مسلمان بنا تھا، اب یہ اسے کہنے لگا نہیں ایسا کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں جاتے، بلکہ جو تمہارا مولوی ہے نا بڑا، کعب بن اشرف، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا۔ اور یہ کعب بن اشرف جو ہے یہ راشی آدمی تھا۔ راشی سے مراد رشوت لینے والا تھا۔ حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، لینے والا، یہ جو دونوں ہے یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ کعب بن اشرف جو ہے یہ رشوت لینے والا آدمی تھا۔ اگر کوئی آدمی اس کے پاس جاتا تو وہ دور سے اشارہ کر لیتا کہ میں کچھ پیسے تمہیں دے دوں گا، تو اب یہ اس کے حق میں فیصلہ کر لیتا تھا، یہ فیصلے کو فوراً تبدیل کر لیتا تھا۔ یہ یہودیوں کا عالم تھا۔ تو اب یہ مسلمان کہنے لگا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں جاتے بلکہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں جو تمہارا بڑا مولوی ہے۔ تو یہ یہودی کہنے لگا نہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو بڑا زور وغیرہ اس نے لگایا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا یہ ٹھیک تو کہہ رہے تم مسلمان بھی ہو تو لہٰذا کیوں نہیں جاتے؟ یہاں تک کہ یہ مجبوراً پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے اس کیس کو سنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ یہودی کی ہے، بشر کی نہیں ہے۔ اب یہ منافق تھا، تو جب یہ باہر نکلا اور یہ کہنے لگا نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے تھے ان میں فیصلے فرماتے تھے۔ تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو یہ فیصلہ رکھا گیا، تو حضرت عمر فرمانے لگے دیکھو یہ تو ایک دو بڑے قبیلوں کا فیصلہ ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں اصل میں آپ فیصلہ کر دیں۔ یہ جو بشر تھا اس کا خیال یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اشداء علی الکفار، تو میں تو چلو بظاہر مسلمان ہوں تو اس وجہ سے یہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔
تو وہاں پر یہودی بولا، اس نے کہا کہ دیکھو ہم اس سے پہلے فیصلہ کروا کے آئے ہیں نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، یہ کہتا ہے نہیں حضرت عمر کے پاس جائیں گے، فیصلہ وہاں سے کروائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے؟ تو یہ بشر نامی منافق جو بظاہر مسلمان تھا یہ کہنے لگا ہاں مسئلہ تو ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا 2 منٹ رکو، میں آتا ہوں، پہ فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک تلوار لی اور تلوار لے کے واپس باہر آئے، اور بشر نامی جو منافق تھا اس کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا۔ تو کہنے لگے جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا تو عمر کے فیصلہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا نام فاروق پڑ گیا تھا کہ حق اور باطل میں یہ فرق کرنے والے تھے۔ فرمایا جو نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے تو عمر کا فیصلہ پھر ایسا ہے، جاؤ اب یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے، فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ جب جہاد کا کہا جاتا اب یہ بھاگنا شروع ہو جاتے، بہانے کوئی تلاش کرتے، اور جب مال غنیمت وغیرہ آتا، کوئی زکوٰۃ وغیرہ آتی، عشر آتا، اب یہ دوڑتے آتے کہ نہیں نہیں اس میں تو ہم بھی حقدار ہیں۔ تو اس کا تذکرہ ہے وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کرتے ہیں، ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ پھیرتا ہے ان میں سے ایک گروہ، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ نہیں ہے مومن۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اچانک ان میں سے ایک فریق جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ہو ان کے لیے حق، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، آتے ہیں حق کی طرف بڑی جلدی سے چل کر۔ اگر مال غنیمت ہو، کوئی لینا ہو تو پھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، چلو جی آ گیا ہے، چلو ہمارے حصے میں بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں ہیں، ام یخافون، یا یہ خوف کھاتے ہیں کہ ان یحیف اللہ علیہم، یہ کہ ظلم کرے گا ان پر اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، بل اولئک ھم الظالمون، بلکہ یہی لوگ جو ہیں وہ ظالموں میں سے ہیں۔